بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرے پیارے پاکستانی، امید ہے کہ آپ مکمل طور پر اپنی فیملیز کے ساتھ محفوظ ہوں گے اور اس غیر محفوظ ملک میں آپ کی عزتیں بھی محفوظ ہوں گی۔ تو آج کا ویلاگ بہت اہم ہونے جا رہا ہے کیونکہ بہت ساری خبریں جو ہیں تو ان کو ون بائی ون ہم جو ہے وہ کریں گے۔ تو لیکن سب سے پہلے جو چیز تھی کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ لامز یونیورسٹی میں جو نوجوانوں نے ہمارے کیئر ٹیکر وزیر اعظم جو کہ جس کا تعلق افغانستان سے ہے، یعنی افغانیوں کو نکال رہے ہیں، شرم نہیں آتی، اور ان کے بارے میں وہاں پہ جو یہ لوگ باہر رہ رہے ہیں انگلینڈ میں، وہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ افغانستان کی ان کی فیملی ہے، ان کے پیپرز پر یہ بندہ وہاں گیا ہے، وہاں رہا ہے، اور یہ دوسروں کو بتا رہا ہے کہ کون افغانی ہے اور کون نہیں، اور کس کو یہاں رہنا چاہیے کس کو نہیں رہنا چاہیے، اپنے صحافی وغیرہ کے کہنے کے باوجود بھی۔ اور وہی بچوں نے جو اس کے ساتھ کیا ہے لامز یونیورسٹی میں، جو کویسچن پوچھے ہیں، کمال کر دیا جناب، کہ مجھے بینگ اے ٹیچر اپنی اس قوم کو جو شعور دیا ہے عمران خان نے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں اگر سب سے بڑا جو ٹیچر پیدا ہوا ہے وہ عمران خان ہے۔ اس کو آپ ریلیجس ٹیچر بھی کہہ سکتے ہیں، پولیٹیکل بھی کہہ سکتے ہیں، اور بلکہ سوشل ہر طرح سے، ہر لحاظ سے اس کی سوچ وہ ہے کہ آج سے آپ اس کا 5 سال پہلے کا بیان، آج سے 20 سال پہلے کا بیان، کہ ہی از ویری کلیئر ان ایوری تھنگ۔ جو اس وقت کہتا تھا کہ وار، جنگ جو ہے وہ کبھی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی، اور وقت نے ثابت کر دیا، امریکہ تک کو یہ چیز تسلیم کرنی پڑی کہ جنگ ہم یہاں پر نہیں جیت سکتے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو کہ اس کو گلوبل ولیج جو ہم بار بار کہتے ہیں، تو اس میں اگر ہم امن لانا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کے ہیومن رائٹس کا خیال رکھنا پڑے گا، نہ کہ صرف نیو یارک جو ہے وہ اپنے شہریوں کا کرنا جو خیال رکھے گا۔ اب الیکشن کی تاریخ جو 8 فروری کی جو ہوئی ہے، اس میں یہ آپ قطعاً خوش نہ ہوں کہ اس میں جناب آپ کے جو ہے عدلیہ نے یا آپ کے جو ہے یہ محب وطن پاکستانی جتنے ہیں یہ طاقتور حلقے ہیں، یا ان کو رحم آ گیا ہے، یا انہوں نے کہا کہ جمہوریت کو سیدھا کر لیجیے، نہیں، وہ ساری واردات اپنی جگہ ہے۔ یہ صرف الیکشن IMF کی ٹیم آئی ہے، اس نے وزٹ کیا ہے، اور آگے جو انہوں نے کوئی 17 ملین یا 117 ملین کی جو انہوں نے قسط دینی ہے، اس کی وجہ سے یہ الیکشن کروانے جا رہے ہیں۔ اور اس وقت یعنی کمپنی کا تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک پارٹی اور پارٹیاں بناتی ہے، اس وقت جو ہماری عدلیہ ہے وہ بھی ایک پارٹی بنی ہوئی ہے۔ یعنی یہاں پر عمران خان کے اوپر پہلے، بلکہ وہ بات بچوں سے انہوں نے پریس کانفرنس کروا دی ہیں کہ کاکڑ کے بارے میں، تو وہ تو بیچارے بچے معصوم ہیں، انہوں نے لیکن جو سوالات کر کے اس کے جو کیا کہتے ہیں گلے تک ان کے خشک کر دیے، صرف اس کا گلا نہیں خشک ہو رہا تھا، وہ لوگ جو آپ کو نظر نہیں آتے ان کو بھی ایسے ہی پانی کی بوتلیں وہ پی رہے ہوں گے، کیونکہ یہاں پر ان بچوں نے بتا دیا ہے کہ یہ شعور ہمیں عمران خان کا دیا ہوا ہے۔ تو اب جو ہے وہ جیسا مرضی یہ کرتے رہیں جی، وہ شیخ رشید جیسے بندے کو انہوں نے توڑنے کی کوشش کی ہے، کر لیا توڑ، بڑے بڑے بندے توڑے ہیں۔ عمران ریاض خان ایک محب وطن جو ہے وہ بیچارہ ایک لاغر بن کے اس ملک میں پڑا ہے، تو یہاں پہ کس کو کس وقت اٹھا لیا جائے وہ ہمیں نہیں پتا۔ تو لیکن ان کے تمام تر حربے ناکام ہو چکے ہیں، اور یہ کہیں جی کہ عمران خان تو کہہ رہے ہیں نا کہ 60% جو ہے مجھے اکثریت ملنی چاہیے، یہاں پہ 90% جو ہے وہ اکثریت، میں 80 بھی نہیں کہوں گا، 90% اکثریت جو ہے عمران خان کی ہے، اور جس کو ہمارے جناب الیکشن کمشنر جو ہیں انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ سب سے پاپولر لیڈر اس وقت جو ہے وہ عمران خان ہے۔ اور اس کے باوجود یہ پوری کوشش کریں گے کہ ہمارے جتنے بھی جو سینسیبل لوگ ہیں، جو باشعور لوگ ہیں، اور جو انہوں نے دن رکھا ہے جمعرات کا کہ تاکہ لوگ وہاں پہ پہنچ نہ سکیں، لیکن یہ وہ قوم نہیں ہے کہ جو اپنا ووٹ ضائع کر دیتی تھی یا اپنے گھر والوں کا، یہ مڈل کلاس ہے، اور یہ تمام نکلیں گے۔ اور سب سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ فیوڈل سسٹم ختم ہو چکا ہے، موجود ہے، لیکن آپ نے اسے توڑنا ہے۔ آج کل لوگ جو شہروں میں آباد ہیں، جو PTI کو، عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں، تو ان کے گھر کام کرنے والے لوگ وہ تمام ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ آپ ان کو ساتھ لے کے ان کو بھیجنا ہے، ان کو چھٹیاں دینی ہیں کہ وہ اپنے گھروں کو جائیں، اور جہاں جہاں ان کا ووٹ ہے وہاں ووٹ جو ہے وہ عمران خان کو ڈال کر آئیں، PTI کو ڈالیں، اور یہ کلین سویپ ہونے جا رہا ہے، اس میں کوئی رتی برابر شک نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی، جس پر یہ میڈیا والے بہت زیادہ بولتے تھے کہ جی یہ تو جو ہے وہ
خود جو ہے ایک جاگیردار، ایک گدی نشین ہے، تو ہمارے جہاں پہ مفکر جو ہے خاموش ہو جاتے، تو ان کو بتایا جائے کہ ڈفرز کو بتایا جائے کہ ایلیٹ کلاس کا ہونا جرم نہیں ہوتا، ایلیٹ کلاس کا انسان ہونا ہوتا ہے۔ اگر وہ انسان ہے تو ایلیٹ کلاس تو ملک کو اچھی طریقے سے وہ ہینڈل کرتے ہیں جو لوگ ہوتے ہیں۔ جو اشرافیہ ہوتی ہے، اگر وہ پڑھی لکھی ہو، ان کو خدا کا خوف ہو اور وہ اپنے ملک سے محبت کرتی ہو، تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے اپنی عوام کو گائیڈ کر سکتی ہے۔ تو اشرافیہ کے خلاف ہونا، اگر آپ میں شاہ محمود قریشی وہ مرد مجاہد ہے جو عمران خان کے ساتھ ڈٹ گیا ہے، جو کہ پی ٹی آئی والوں کو بھی شک رہتا تھا، تو یہ اس کی ہمت ہے، اس کو سلیوٹ کرے، اور انشاءاللہ وہی عمران خان کے ساتھ دوبارہ سے وزیر خارجہ آئے گا، اور وہی عزت پاکستان کی جو پہلے مل رہی تھی، جس پہ ہم ترقی کر رہے تھے، جس کو انہوں نے اٹھا کے نیچے پھینکا، وہ دوبارہ انشاءاللہ اسی میں پاکستان جو ہے وہ پنپنے کی پوری کوشش کرے گا۔ اور ہم تمام لوگ، جتنے لوگ ہیں، عوام جتنی ہے، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اپنی اس حکومت کو سپورٹ بھی کرے گی، اور ہم اپنا قرضہ بھی اتاریں گے۔ کہ آپ نے بالکل اس چیز پہ تیار رہنا ہے ذہنی طور پہ کہ انہوں نے پوری کوشش کرنی ہے۔ یعنی پہلے جیسے میں نے کیا، وہ بات تو کمپلیٹ ہوگی کہ شاہ محمود قریشی ایک مرد مجاہد ہے جو اپنے لیڈر کے ساتھ ڈٹ گیا ہے، اور اس پہ آپ کو ذرا برابر شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور عارف الوی کے بارے میں آپ جو مرضی کہیں، وہ ٹھنڈے مزاج کے ساتھ چلتا رہے، لیکن اس نے بھی اپنا کام گو کہ اس طریقے سے نہیں کیا جیسے کہ عمران خان کو توقع تھی، لیکن بہرحال وہ بھی اتنی جلدی ٹوٹنے والا نہیں ہے، جو اس کو توڑنے کی پوری کوشش کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ٹوٹ جائے۔ وہ بھی شاہ محمود قریشی کی طرح پرانا ایک پی ٹی آئی کا جو جس کو کہہ لیں کہ لیڈر بھی ہے اور عمران خان کا دوست بھی ہے۔ تو یہ انشاءاللہ الیکشن میں کلین سویپ آپ لوگوں کی وجہ سے ہونا ہے، آپ عوام کی، باشعور عوام کی وجہ سے، جہاں جہاں آپ کا ووٹ ہو، آپ کے ووٹ چینج کر دیے گئے ہوں، کسی اور جگہ آپ نے پہنچنا ہے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ بچوں کی اسکول سے 2 یا اسکول سے 10 چھٹیاں ہو جائیں، نہ دیں چھٹیاں، کسی بچے کو اسکول بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سب سے پہلے جو ہے آپ جب تک آپ کا تعلیم کا نظام، آپ کی جمہوریت، آپ کا ملک، آپ کا نظام عدل جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا، تو ایسی تعلیم کوئی فائدہ قوموں کو نہیں پہنچایا کرتی۔ تو اس لیے ٹائم نکالیں اور اتنا زیادہ ٹرن آؤٹ دیں کہ یہ تمام لوگ اپنی تمام جو انہوں نے دھاندلیاں کرنی ہیں، انہوں نے لوگوں کے نمبر تک ان کا پورا ڈیٹا کلیکٹ کر لیا کہ جو جو ٹکٹ ہولڈرز ہوں گے پی ٹی آئی کے، ان کو اٹھایا بھی جائے گا، ان کو اوپر تشدد بھی کیا جائے گا، سارا کچھ ہوگا، جیلوں میں ڈالا جائے گا۔ اور عمران خان کو اب سیدھی سی بات ہے کہ ان کو آ کے کوئی عوام میں جا کے کوئی کمپین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمپلی وہ انشاءاللہ اس مہینے وہ باہر آ جائیں گے، اور اگر نہ آئے تو پھر اس کے لیے بھی بہت سارے طریقے ہیں۔ تو لیکن آپ نے یہ رہنا ہے کہ پرامن رہنا ہے، آئین کے مطابق چلنا ہے، اور انشاءاللہ کلین سویپ ہوگا، اور آپ نے پہرا دینا ہے جب تک رزلٹ نہیں لے لینا ایک ایک جگہ کا، اور ان کو بالکل کسی جگہ پہ آپ نے دھاندلی نہیں کرنے دینی، اور جہاں پر یہ دھاندلی آئین کی شکنی کرنے لگے کوئی بھی ادارہ، تو وہاں پہ آپ نے غصہ اپنا اتارنا ہے، کیونکہ آئین شکنی نہ ہمیں ایز اے پاکستانی شہری، محب وطن پاکستانی شہری ہمیں کرنی ہے، نہ ہم نے اپنے اداروں کو آئین شکنی کرنے دینی ہے، جو کہ مجیب الرحمان نے اس وقت کہا تھا، ایک پوائنٹ تھا کہ اس میں ایک ایسی فوج تیار کی جائے جو آئین کی حفاظت کرے، اور جس پہ ان سب کو تکلیف تھی، اور بھٹو صاحب نے بھی ڈر کر وہ پوائنٹ جو ہے ان کے خوف سے نہیں مانا تھا۔ تو لیکن بہرحال اور آگے بڑھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو اور چیزیں ہمارے پاس جو ہو رہی ہیں، جو اور خبریں ہیں، اس میں یہ چیز ہے کہ شیخ رشید صاحب جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں جناب وہاں پہ، وہ تبلیغی جماعت کا جو اجتماع وغیرہ ہوتا ہے، تو اچھی بات ہے، یعنی وہاں پہ رہیں۔ عمران خان پر انہوں نے اٹیک کرنے کی کوشش کرنی ہے، اگر جلسے وغیرہ کیے گئے تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خان صاحب کو تمام لوگ یہ کہیں کہ آپ گھر میں بیٹھ کر اپنے صرف ٹی وی پر، اپنے چینل پر، اپنے ٹک ٹاک پر، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ جو ہے لائیو آئیں، آپ کی بات پوری قوم سن رہی ہوتی ہے، اور لوگ تو ترسے ہوئے ہیں کہ ایک تصویر خان صاحب کی ایک آدھ ویڈیو آ جائے، تو آپ کی تو صرف تصویریں اور ویڈیوز ہی کافی ہیں۔ اور باقی ایک اور نئی جماعت جی، وہ شاہد افریدی صاحب، جو اپنے آپ کو، جس کو اس قوم نے برداشت کیا، اور ان کے ذریعے ایک جماعت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور انجام اس کا وہی ہوگا جو شاہد افریدی کی ویڈیوز کا ہوا ہے، کہ وہی بیٹنگ جو لوگ بار بار لگا لیتے تھے، اب لوگ اس کی ویڈیو تک دیکھنا یا اس کی بیٹنگ کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ تو یہ حال ہوا ہے نہ صرف اس کا بلکہ ان تمام لوگوں کا
جنہوں نے عمران خان کو مائنس کرنے کی کوشش کی، ان کا ووٹ بینک کم کرنے کی کوشش کی، اور دن بدن ان کا ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے، اسٹرانگ ہے۔ ان کو خود تسلیم کرنا پڑ گیا ہے کہ عمران خان اس ملک کا سب سے مقبول ترین لیڈر ہے، اور دن بدن اس کی جو ہے جو کہہ لیں شہرت اور اس کا ووٹر جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو آپ نے صرف 7 کروڑ نہیں بلکہ 9-10 کروڑ تک جو ہے وہ ٹرن اوور کرنا ہے، اور یہی ملک بدلنے کا ایک موقع ہے جس کو بالکل آئینی طور پر اگر کرنا ہے۔ اس کے بغیر پھر وہی بلڈی ریولوشن رہ جاتا ہے جس کے ہم خلاف ہیں کہ یہ لوگ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ اور ہاں، سب سے اہم جو چیز کی طرف میں آتا ہوں وہ یہ ہے کہ قانون کی دھجیاں جو ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو اڑا رہے ہیں محترم، کہ نواز شریف کی جو ہے وہ بیل بھی ہو جاتی ہے، نواز شریف کو جناب بغیر کسی وجہ کے پروٹوکول بھی دیا جا رہا ہے، ہر جگہ پہ ان کی تصویریں آویزاں ہیں، منہ اوپر کو آسمان کی طرف اٹھایا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا دیکھ رہے ہیں جناب۔ اور وہ عمران خان جس کی حکومت خود گرائی گئی، اور اس کو یہ غیر آئینی کہہ رہے ہیں کہ غیر آئینی طور پر انہوں نے اسمبلیاں تحلیل کی۔ کیوں؟ یعنی آپ غلام بنے، اور پھر پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان میں کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہے، اور امریکہ کے کہنے پہ، یعنی ان کے باپ ڈونلڈ لو کے کہنے پر، جس نے کہا ہے انہیں کہ ہو از یور فادر، کم آن ڈاگی ہو از یور فادر، تو یہاں تک کہا ہے، اس کے کہنے پر یہ تمام وارداتیں ہو رہی ہیں۔ یہ واردات کرنے سے قطن باز نہیں آئیں گے، لیکن آپ نے ڈرنا نہیں ہے، اور تمام کا تمام غصہ جو ہے وہ اس دن الیکشن والے دن نکالنا ہے، اور ان چیزوں کا بھی غصہ کہ جو ان کے لوگ ہیں وہ باہر ہیں، اور وہاں پہ جناب خدیجہ شاہ، صنم جاوید اور اس طرح کی بیچاری بچیاں، لوگ، بچے جو ہیں کالجز کے، یونیورسٹیز کے، ان کو اٹھایا جا رہا ہے۔ ظلم کی انتہا ہو رہی ہے، اور یہ جمہوری ملک ہے، تو اس کے لیے ڈٹ جائیں اور اپنے ووٹ کا پورا استعمال کریں، پہرا دیں اپنے ووٹ پر، اور انشاءاللہ یہ تقدیر بدلنے جا رہی ہے، اور ہم انشاءاللہ اس ملک کے لیے حقیقی آزادی لے کر رہیں گے، اور ہر ادارے کو اس کی اوقات اور اس کی نوکری کے مطابق جو ہے کام کرنے دیں گے، جو ان کے ذمے ان کی ڈیوٹی ہے، نہ کہ دوسروں کی طرف آنا اور دوسروں کے کاموں میں جو انگلی اڑانے کی کوشش کرنا، یہ نہیں کرنے دیں گے۔ انشاءاللہ جیتے رہیے۔ اللہ حافظ۔